نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، واشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر کنتم ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ یا ایھا الذین آمنو، روٹ ورڈ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے، اکلا یاکلو سے ہے، امر کا صیغہ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں، ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، واشکرو اور شکر کرو، شکر کا لفظی معنی تعریف، للہ اللہ کے لیے، شریعت میں معنی کچھ اور ہے، وہ میں آگے تفسیر میں بتاؤں گی۔ ان کنتم اگر ہو تم، یاہو صرف اسی کی، اس سے ملتا جلتا حرف کہاں پڑا ہم نے پیچھے، ایا کا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، عین با دال اس کا روٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کون سے وہ لوگ، کن سے خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کے وصف سے یا ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، انسان کی پہچان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایمان کے وصف سے خاص طور پر پکارا جا رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو، پھر جو کہا جا رہا ہے اس کی پابندی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اس کا تقاضا پورا کرو۔ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا جائے، اللہ کی بات مانی جائے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات مانی جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ایسا خطاب ہوتا ہے تو وہ اہم ہوتا ہے، نام لے کر حکم دیا جا رہا ہے، کیا کرو، کلو کھاؤ، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں محبت اور رحمت کا اظہار بھی ہے اللہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فائدہ بھی، کہ انسان کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت، ہمارا دین ہمیں عقل کی حفاظت سکھاتا ہے، جسم کی حفاظت سکھاتا ہے، حسب و نسب کی حفاظت سکھاتا ہے۔ لہٰذا دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری پروٹیکشن ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ، کیا کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے، طیبات طیب سے مراد صاف ستھری، لذیذ، اور وہ جو خبیث نہ ہو، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، جو ناپاک نہ ہو۔ طیب کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے، ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے، صاف ہے، جس میں کسی قسم کی ناپاک چیز کی آمیزش نہیں، خبیث نہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ حلال بھی ہو، کیونکہ یہاں حلال کا الگ سے ذکر نہیں ہے، جہاں حلال اور طیب ساتھ ساتھ ہیں، وہ طیب سے مراد صرف صاف ستھرا ہے، اور حلال سے مراد حلال، اور جہاں خالی طیبات آیا ہے وہاں صاف ستھرا، لذیذ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہو۔ اگر ذائقے میں چیز اچھی بھی ہو، اگر حلال نہیں تو طیب بھی نہیں، تو حلال دو طرح کا ہوتا ہے، حلال فی عینہ و کسبہ۔ حلال عین کیا ہے؟ کہ جیسے سیب ہے، حلال چیز ہے، صاف ستھرا، رنگ بھی اچھا ہو، خوشبو بھی اچھی، مزہ بھی اچھا، زمین کی پیداوار
حلال ہے، لیکن اگر وہ اس پیسے سے خریدا گیا ہو جو حرام ہے تو وہ طیب نہیں۔ حلال بذات بھی ہو اور حلال بالعین بھی ہو، پھر اس کی کمائی بھی حلال ہو اور اس کی ظاہریت بھی حلال ہو۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تو خود کمایا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے پاس۔ مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان تو صرف سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اگا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، پکا رہا ہے، وہ تو صرف ذریعہ ہے، دیا تو اللہ نے ہے۔ اس لیے اللہ نے خاص طور پر اپنے سے منسوب کیا ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، تاکہ کچھ کھا پی کر انسان کے اندر شکر کے احساسات پیدا ہوں، کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا بن جاتا ہے نا ایسا۔ عموماً بعض دفعہ کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کا کچھ کھایا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں نمک حرامی نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے، کیا مطلب ہے نمک حرامی کا؟ جس کا میں نے کھایا ہے میں اس سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ ایسے لوگ ویسے بہت کم ہیں، لیکن کیونکہ اب تو اپنے بچے بھی ویسے وفادار نہیں۔ بہرحال انسان کے لیے لازم کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جب وہ کھائے تو پھر واشکروا للہ بھی کرے۔ اسی لیے خصوصی طور پر کہا گیا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں پرووائڈ کیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ ہم مٹی کو دیکھیں، کبھی آپ بیٹھیں زمین پر، گملے کو دیکھیں، کس رنگ اور کس شکل کی مٹی ہوتی ہے، خزانے اگر رہی ہے نا زمین، اور ہم بھی سب وہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تمہیں زمین سے اسی طرح اگایا ہے جس طرح پودے اگ رہے ہیں، ورنہ جو کچھ ہم نے کھایا اسی سے جسم بنا ہے۔ زمین بھی ایک نشانی ہے، پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ کتنی بڑی نشانی ہے، اس میں سے اتنا کچھ نکل رہا ہے۔ کبھی آپ جائیں، کبھی گروسری شاپ پر یا مارکیٹ میں حیران ہوتی ہوں، یہ سب زمین سے نکل رہا ہے، یہ رنگ ذائقہ سب کچھ وہاں بنا ہے، کون ہے کرنے والا؟ ما رزقناکم، جب انسان اس طرح سوچتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھتی ہے دل میں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے بنایا، فلاں سے خریدا، یا اس نے کاٹا تھا، یا اس نے سجایا تھا، تو اس میں ہی کھو کر رہ جاتا ہے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ دل سے اعتراف کہ یہ اللہ نے دیا ہے، زبان سے اس کا ذکر، یہ شکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ فخر کے طور پر ذکر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، بلکہ شکر کے طور پر، کیونکہ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں کا ساتھ، بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اللہ کا ذکر اور شکر نہیں، اپنے کمال بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یوں بنایا، یوں پکایا، یہ ہم ریسپی شیئر کرتے ہیں اور ایک دفعہ بھی الحمدللہ زبان سے نہیں نکلا، یہ سب ناشکری ہے۔ وہ سامنے پکا کے لاتا ہے، اس کے تو تعریف کے پھول باندھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو تو ہم مینر کی لسٹ میں شامل کر دیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کھانا کھاؤ تو اس کی تعریف ضرور کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں کہ یہ کس نے پکایا، اس کا ہاتھ چومنے کو دل چاہ رہا ہے، یہ کس نے پکایا، یہ نہیں سوچتے کہ کس نے دیا۔ اس وقت کسی کو اللہ یاد نہیں آتا، وہ جو سامنے کے لوگ ہیں جن سے وقتی فائدہ ہوتا ہے بس وہ نظر آتے ہیں۔ تو شکر کیا ہے؟ اس کا نام لیا جائے وہاں کہ اللہ نے کیا خوبصورت رنگ بنایا، کیا کمال ہے، کیا قدرت ہے، فائدے اللہ نے رکھ دیے، تو دسترخوان پر تھوڑی سی گفتگو بدل لے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اور پھر یہ کہ عمل کے ساتھ بھی شکر، دل میں بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔
زبان سے ذکر کے ساتھ اور عمل سے پھر وہ کرو جو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کھا پی کر سو جاؤ اور نماز بھی نہ پڑھو. نہیں، جو کچھ اس کا استعمال کرو پھر واپس اس کی اطاعت پر لگاؤ بھی، اور ایسا عمل کرو جو خوش کر دے اس کو. اس نے تمہیں کھلا کر خوش کر دیا اور تم اسے خوش کر دو شکر ادا کر کے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے، اسی کے بندے، اسی کی بندگی کرنے والے. اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو پھر کھا کر اور پی کر اس کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. اور شکر حقیقت میں عمل صالح ہی کا دوسرا نام ہے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے. رسولوں کو اس نے کیا حکم دیا؟ اے رسولو، کھاؤ طیب میں سے اور عمل کرو اچھے، کھاؤ اور عمل کرو نیک. تو شکر کیا ہے؟ دراصل نیک اعمال کا دوسرا نام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ایک دعا سکھائی. اصل میں وہ سکھائی بھی حضرت معاذ بن جبل کو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا تم نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب، میری مدد کر اپنے ذکر پر کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، اور اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر. گویا ذکر، شکر اور عبادت کو جمع کر دیا گیا. یہاں بھی شکر اور عبادت کو اکٹھا کر دیا گیا کہ کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن کی پہچان ہے. کیا یہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ کھانے پیے اور اللہ کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کا ذکر کرے اور اس کے آگے جھکے، اپنی نیاز جبین اس کے سامنے جھکائے، اسی کا وفادار بن جائے. اس کو بھولو نہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے.